الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی تک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ قیامت کے دن امتی امتی کی پکار کس طرح بلند فرمائیں گے اور حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کریں گے۔ آج ہم اس محبت کے ایک اور عظیم پہلو کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے گنہگار امتیوں کے لیے شفاعت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا عظیم مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک قبول ہونے والی دعا تھی جسے اس نے دنیا میں مانگ لیا، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے لیے دنیا کی نعمتیں مانگ لیتے، اپنی قوم کی فتح مانگ لیتے یا کوئی اور دعا مانگ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ عظیم دعا اپنی امت کی بخشش اور نجات کے لیے محفوظ رکھی۔ یہ ہے امت سے محبت کی وہ مثال جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی نگاہ سے، کبھی دل کے خیالات سے اور کبھی اعمال سے، لیکن خوش نصیب ہے وہ شخص جو گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مایوسی نہیں بلکہ امید سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی امتی جہنم میں جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر خیر کی طرف بلایا، گناہوں سے روکا اور بار بار توبہ کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور پروانے اور کیڑے اس میں گرنے لگے جبکہ وہ انہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کمر سے پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اس میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ اکبر! کتنی درد بھری مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، مگر بعض اوقات انسان اپنی خواہشات، اپنی غفلت اور گناہوں کی وجہ سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں چند باتوں کا خاص اہتمام کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص توحید پر قائم رہنا۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، کثرت سے درود پڑھنا۔ نمبر 4، سنت نبوی سے محبت اور اس پر عمل کرنا۔ نمبر 6، گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ نمبر 7، لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ یاد رکھیے، شفاعت ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان پر قائم رہیں، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو گناہوں پر اصرار کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو معمولی سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ان کے احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کی سنتوں کو زندہ کریں۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا مطالعہ کرتے ہیں
تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ محبت صرف دنیا تک محدود نہیں تھی، نہ صرف میدان محشر تک، نہ صرف حوض کوثر تک، بلکہ جنت کے دروازوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر فرمائیں گے۔ دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کی کامیابی کا انتظار کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کی کامیابی اور نجات کے منتظر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ خازن جنت پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ اکبر! جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ آپ کا مقام بھی ہے اور آپ کی عظمت بھی، لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جنت میں داخل ہونے کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ اپنی امت کی نجات اور کامیابی کی فکر کریں گے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے بارے میں سفارش فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ شفاعت ہوگی، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب میری امت، میری امت، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کو جہنم سے نکالتا جائے گا۔ یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف جنت کی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایسی عظیم نعمتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں مصروف ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس بہت زیادہ نمازیں، روزے اور نیک اعمال نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے ہوئی، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ محبت رسول انسان کو نجات کے راستے پر لے جاتی ہے، بشرطے کہ وہ سچی محبت ہو جو اطاعت اور اتباع کے ساتھ ہو۔ یہ شرط ہے کہ اس میں اطاعت بھی ہو اور اتباع بھی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت نے محبت کا معیار واضح کر دیا۔ صرف دعویٰ کافی نہیں، سچی محبت وہ ہے جو سنت کے پیروی میں نظر آئے، سچی محبت وہ ہے جو نماز میں نظر آئے، سچی محبت وہ ہے جو اخلاق، معاملات، لباس، عبادات اور کردار میں نظر آئے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت بن کر کھڑے ہوں گے، لیکن آج دنیا میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جتنا زیادہ ہم سنت کے قریب ہوں گے اتنی ہی زیادہ امید ہوگی کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی تک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ راتوں کو امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ہم نے سنا کہ قیامت کے ہولناک دن میں جب ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں بلند ہوں گی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کی پکار
بلند فرمائیں گے۔ ہم نے شفاعت کبریٰ کا ذکر کیا، حوض کوثر کا ذکر کیا، جنت کے دروازے پر آپ کے انتظار کا ذکر کیا، اور یہ بھی سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کے لیے بار بار اللہ کے حضور سفارش فرمائیں گے۔ اب سوال یہ ہے، ہم اپنے نبی کی اس بے مثال محبت کا جواب کیسے دیں؟ میرے عزیز بھائیوں، محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، محبت صرف نعرے لگانے کا نام نہیں، محبت صرف جذباتی اشعار سننے کا نام نہیں، بلکہ محبت کا سب سے بڑا ثبوت اطاعت اور اتباع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا محبت رسول کا اصل معیار سنت رسول پر عمل ہے۔ پھر سنیں، گویا محبت رسول کا اصل معیار سنت رسول پر عمل ہے۔ اگر ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں تو یہ محبت ہے، اگر ہمارا اخلاق نبی کے اخلاق جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ محبت ہے، اگر ہم سچ بولتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لیکن یاد رکھیے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آئیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم روزانہ درود پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت، حسد، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر کمی ہے تو آج ہی توبہ اور اصلاح کی فکر کیجیے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری آخری سانس کب ہوگی، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ایک دن ہم سب نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ رسول ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے پانی نصیب ہوگا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ آپ کی شفاعت نصیب ہو، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ نصیب ہو۔ آئیے آج دل کی گہرائی سے عہد کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں گے۔ ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت کے دن فخر سے کہہ سکیں یا رسول اللہ ہم نے آپ سے محبت کی تھی اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی سنت پر چلنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر، شفاعت رسول اور جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔